آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود ہے ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی آل پاک پر، لعنت ہے ان کے دشمنوں پر، ان کے قاتلوں پر، ان کا حق غصب کرنے والوں پر، ان کو اپنے جیسا سمجھنے والوں پر۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں ہم آپ کی خدمت میں اللہ کے فضل سے اور اہل بیت علیہ السلام کی عطا سے روزانہ شب میں امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 اسپانسر کی میزبانی کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور آپ سب کو مولا کی بارگاہ میں دعوت توسل دینے کے لیے تشریف آوری کا ایک پیغام لے کر آتے ہیں۔ اور بدھ کا دن ہے، 4 ائمہ طاہرین علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام کا دن ان چاروں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مہمان نوازی میں رہے۔ آج کے دن میں 22 اپریل 2026 عیسوی ہے اور 4 ذوالقعدہ 1447 ہجری قمری ہے، اور ہمارے پروگرام کی مناسبت چل رہی ہے امام علی رضا علیہ السلام، سامن الحجج، سامن الائمہ، عالم آل محمد، امام علی رضا علیہ السلام، انیس النفوس، مدفون بارض طوس، امام رضا علیہ السلام جو ہمارے لیے غربت میں بہترین توسل ہیں اور ہمارے لیے بہترین امام ائمہ طاہرین علیہ السلام میں سے ایک بہترین سلسلہ امامت کا ہیں، امام علی رضا علیہ السلام۔ ان کے عشرے سے متعلقہ ہماری نشریات کا موضوع ہے اور یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہے۔ جی ہم آپ کو دعوت زیارت بھی دے رہے ہیں اور دعوت فکر کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید احسن شاہ بخاری صاحب ہیں، ایڈوکیٹ فرام کراچی۔ آئیے ہم عزیز سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب سید احسن شاہ بخاری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ میں آپ کو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے پروگرام 14,000 اسپانسر میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اور ہمارے لیے شرف ہے کہ امام رضا علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ اس میں میں آپ کو خوش آمدید کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے وقت نکالا، ہمارے پروگرام کو وقت دیا اور اپنے مولا کا ذکر کرنے کا ثواب حاصل کرنے میں ہمیں بھی شامل فرمایا۔ تو میں بغیر کسی تمہید اور تعطل کے چاہوں گا امام علی رضا علیہ السلام کی آمد باسعادت اور ان کے منصب امامت کے حوالے سے کچھ عرائض پیش کیجیے۔ بسم اللہ۔ آپ کے ہم بہت ممنون مشکور ہیں، ٹی وی نے اس برکت کو کیا۔ آج 11 ذکر امام کی آمد روز ہے جو کہ تمام علماء اسلام کے لیے دن ہے۔ اس پر اسلام حیدر کرار کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خیر مبارک۔ امام علی رضا علیہ السلام
امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ کے میں 11 سے 148 کی ولادت ہوئی. آپ براہ راست محمد مصطفیٰ سب رکھتے ہیں. آپ کی آمد ولادت کے لیے آپ کاظم کی اسی دعا ہے جو کہ انہوں نے میں پیش کی اور اللہ عز و جل ان امام علی رضا پانی شخصیت بہت بڑی مقدم ذات. روایت میں آتا ہے کہ امام کی طویل عرصے تک اولاد نہیں ہوئی تو پھر امام علیہ السلام نے دعا فرمائی جس پر جل نے کاظم باد اللہ 8ویں امام کیا. اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ امام گھر میں جب ان کی زوجہ والدہ گرامی ہے امام رضا صلوات ان کا اسم گرامی ہے نجمہ خاتون بھی کہا جاتا ہے. جب آپ کے اشعار ان کو محسوس ہوئے تو میں خاتون فرماتی ہیں کہ امام کی ولادت کا وقت قریب آیا بولی اشعار اور جب امام رضا صلوات ہوئی تو پارٹی ہیں تمام آپ نے جیسے ہی ہم بی بی نجمہ خاتون فرماتی ہیں آسمان کی طرف دیکھا اور روایتوں میں بھی یہ آتا ہے کہ اور پورا قرآن انہوں نے اس پر امام موسیٰ کاظم لے لیا اور فرمایا یہ اہل بیت صلوات اللہ اجمعین کہ آپ کا اسم گرامی علی رکھا گیا. آپ کو امام موسیٰ آپ عالم آل محمد جس پر دوبارہ فرمایا کہ آپ امت میں ایک جو ہدایت چراغ ہے امت کیا فرمائیں گے جو کہ کے دین کو تبلیغ کی اپنی خاص میں اس کی امامت آخری امامت میں جس پر امام رضا اپنی کم سنی میں ہی بالکل غیر معمولی کرامات اور معجزات ظاہر ہونے. آپ نے آپ کیونکہ کے بعد 83 اور امام منصب سنبھالنے پہ آپ طور 20 سال کا اور بھی امام نے اپنے اخلاق سے انداز سے اپنے کردار مدینہ میں اور مقام حاصل کر
اس کے بعد پھر جب یہ ہوئے تو اس دوران جب امامت مدینہ اور خراسان تک پھیلی، روایت آتا ہے کہ ہارون رشید کو اس وقت کا خلیفہ تھا، اس نے امام علیہ السلام کو ولی عہدی کے لیے مجبور تاکہ وہ چال سے اپنی وہ مقبول کر سکے اور اپنے آپ ثابت کر سکے۔ علیہ السلام کیونکہ ایک محسوس من اللہ ایک نمات میں ایک دین ایک معرفت سے دین بنا تھا، اور اللہ کی حکمت پر کوئی بھی عمل نہیں، جس پر پھر امام علیہ السلام کی، لیکن اس میں امام علیہ السلام مامون سے کہا کہ ہم تیری کسی بھی داخلت نہیں کریں۔ امام علیہ السلام نے ولی عہدی کے لیے ان کو تاکہ وہ امام کی تصدیق کے ان کو کم کر سکے، مقام کو کم تر ثابت کر سکے۔ ایک اللہ کا ایک طرف سے ایک رہنما اور منصوب سارا جتنا بھی تھا اور وہ کے ہی مطابق تھی۔ وہ امام علیہ السلام اس سے اور زیادہ پذیرائی مناظر ہوئے مختلف مذاہب کے علماء کو کی مرتبہ کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن بلند ہی ہوتا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ امام ایک بہن ہے جس کا بھی خاص ذکر کاظم علیہ السلام کی بیٹی علی رضا ہے، جن کا نام ہے فاطمہ بنتی، ان کا بھی ذکر امام رضا کے، ان کا امام علیہ رضا تو امام کی جو امام موسیٰ کاظم نے ہی حضرت فاطمہ کاظم کو محکومہ قوم کا لایا، کیونکہ وہ ایک مستور تھی، لیکن وہ ایک مرتبے کے مقام کے برابر اور قدر رکھتی تھی کی طرف سے، اور اسی لیے امام جب بھی ماں یا وہ کے لوگ جو آتے تھے ہاتھ لے کر پاس اوقات میں فاطمہ معصوم کا جواب دے کر کے لوگوں کو، اور امام موسیٰ کاظم روایت میں قوم کے لیے یہ بھی فرمایا کہ جب میں یہ سوالات کے دیتی تھی مختلف علماء کے بابات کے اپنی لفظ جملہ کہا کرتے کہ ماں ہمارا باپ تم خدا، یہ بہت بڑی مرتبہ والی شخصیت امام موسیٰ کاظم بہت بھی علیہ رضا صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن کی روزے کی قوم میں زیارت کی، تو ایسے ہی کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ کی جو زیارت کرتا ہے وہ ایسے فاطمہ بنت محمد کی مدینہ میں زیارت ماشاءاللہ، تو فاطمہ معصومہ کا بہت بڑا بات امام رضا تو اپنی اور پھر اس پہ پھر اللہ تبلیغ کی اور اپنے دین کو
دین کو آگے گوشے گوشے کی اور دین دنیا میں پھیل گئی. ماشاءاللہ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں اور سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہیں. ہم آپ کے شرکت کے بہت ہی شکر گزار ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو فروغ دینے میں اور اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کرنے سے توسل میں آپ نے شرکت فرمائی اور مومنین کو بہترین موقع عنایت فرمایا. میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کی اس کاوش کو مولا جزائے خیر میں تبدیل فرمائے اور اہل بیت علیہ السلام کے صدقے جلد کربلائے مولا آنے کا شرف عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی جب موقع ملا مولا کی بارگاہ میں حسن عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کو دعوت دینے کا شرف حاصل کریں گے اور امیدوار رہیں گے آپ بھی ہم نوائی فرماتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں. بہت شکریہ آپ کا. سلامت رہیں. مولا کی محبت میں مولا کے اس محبت بھرے پروگرام میں ذکر میں شرکت کرنے کے لیے تمام مومنین سے استدعا ہے کہ آپ یہ واٹس ایپ نمبر ہمارا سیو کر لیجئے. 3 واٹس ایپ نمبرز ہیں جو آپ کے سامنے شو اپ ہو رہے ہیں سلائیڈ کی صورت میں. ان کے ذریعے سے آپ کال کر سکتے ہیں اور توسل کے لیے اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. پروگرام کا ٹائم آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے. پاکستانی ٹائم رات میں 10 سے 12، انڈین ٹائم رات میں 10:30 سے 12:30، بنگلہ دیش کا ٹائم رات میں 11 سے 1 کے دوران اور عراقی ٹائم تو ویسے ہی آپ کو معلوم ہے رات میں 8 سے 10 بجے کے دوران. اس میں آپ کال کر سکتے ہیں توسل کے لیے. واٹس ایپ وائس کال کے ذریعے سے آپ مولا کو سلام پیش کر سکتے ہیں. کافی سارے دوستان نیکسٹ ڈے میں کال کرتے ہیں جب وہ پروگرام کی ریپلے یا دوبارہ اس کی ریکارڈنگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ پروگرام کے دوران چینل کے نمبر پر کالز کرتے ہیں. آپ کی کالز تو ریسیو ہوتی ہیں لیکن پروگرام میں آپ شامل نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا آپ کوشش کریں پروگرام کا ٹائم نوٹ کریں اور اس دوران میں کالز کیجئے تاکہ آپ کی کالز پروگرام میں ہم شامل کر سکیں اور مومنین بھی آپ کی آواز سن کے، آپ کے جاننے والے دوست پیارے آپ کی آواز سنیں تو وہ بھی اس پروگرام میں شریک ہو سکیں. ایک قسم کا اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں جس حساب سے ہو سکے ہمیں اپنا کنٹریبیوشن شامل کرنا چاہیے، اپنا حصہ ملانا چاہیے، اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں چلنا چاہیے. اس طریقے سے جب مل جل کر عبادت کی جاتی ہے، کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ انسان کا کبھی کبھی دل چاہتا ہے وہ تنہا عبادت کرے، مثلا مسجد کے اندر جا کر یا رات میں شب بیداری تنہائی میں کرے انسان، یا قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے تنہائی میں بیٹھنا چاہتا ہے، کوئی خاص دعا مانگنے کے لیے، کوئی خاص ورد کرنے کے لیے انسان اکیلا بیٹھنا چاہتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں جتنے زیادہ لوگ شامل ہوں اتنا زیادہ انسان کا ایک کیفیت یا ایک بامعنی محفل ہو جاتی ہے. مثلا کوئی دعا کی محفل ہو جس میں سب مل کر دعا ایک ساتھ پڑھیں، دعا توسل ہو گئی مثلا، یا حدیث قصہ ہو گئی، یا ذکر ہو گیا اہل بیت علیہ السلام کی مجلس ہو گئی، یا عزاداری کے لیے ماتمداری ہو گئی. تو جتنے زیادہ لوگ شامل ہو اتنا ہی زیادہ ایک روحانیت کا سا ماحول بنتا چلا جاتا ہے. تو لہذا ہم یہاں پر آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ کالز کیجئے اور مولا کے ساتھ توسل میں اس پروگرام میں اپنی شرکت کو ظاہر کیجئے. والشمس والضحیٰ کی ہے تنویر سیدہ، والشمس والضحیٰ کی ہے تنویر سیدہ، کس اوج پر ہیں کتنی ابدگیر سیدہ. قرآن ہے اس کتاب کی تصویر کا ورق، قرآن ہے اس کتاب کی تفسیر کا ورق، ہے جس کے سرورق تیری تصویر سیدہ. جس گھر کے جیسا اور کوئی گھر نہ ہو سکا، جس گھر کے جیسا اور کوئی گھر نہ ہو سکا، یوں ایک گھر کی کر گئیں تعمیر سیدہ. جو بستر رسول پہ سویا تھا ایک شب، جو بستر رسول پہ سویا تھا ایک شب، تھیں اس علی کے خواب کی تعبیر سیدہ. تم دیکھ لو چراغ جلا کر چراغ سے، تم دیکھ لو چراغ جلا کر چراغ سے، ہے ہو بہو خدیجہ کی تصویر سیدہ. زہیب جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपकी कॉल ऑन एयर है। प्रोग्राम का टाइम यकीनन आपके जहन में है, पाकिस्तानी टाइम रात में 10 से 12। मौला आपको सलामत रखें और मोमिनीन को भी ये व्हाट्सएप नंबर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी शरीक हो सकें। इस वक्त आपकी आवाज़ करबलाए मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में गूंज रही है। दिल पे हाथ रखिए, नज़रें झुकाएं, करबला की तरफ रुख करके अपनी तरफ से सलाम और अर्ज़ अकीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतु निसाइल आलमीन, अस्सलाम अलैका या हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अली इब्नुल हुसैन व औलादुल हुसैन व अस्हाबुल हुसैन, अस्सलामु अलैका या शुहदाए करबला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अली मुहम्मद वअज्जिल फरजहू। सर दुआ करवा देंगे। सदा सलामत रहे, मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए, आपको दुनिया और आखिरत में खुदावंद मुताल हर इम्तिहान में कामयाबी और कामयाबी नसीब फरमाए, शर शैतान व आदा से हमेशा महफूज रहें, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दामान रहमत से हमेशा मुतवस्सिल रहें, आपके खानवादे में अजीज़ों में प्यारों में जो भी बे औलाद हैं औलाद अता हो जाए, जो औलाद नरीना से महरूम है उनकी महरूमी दूर हो, जो बेरोज़गार हैं रोज़ी के वसाइल मिल जाएँ, जो तंग दस्त है फराखी रिज़्क़ नसीब हो, बुज़ुर्गों का साया पर हमेशा सलामत रहे। खुदावंद मुताल आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, हुज्जत खुदा अपने नासिरीन में आपको इज़्ज़त वाला मकाम अता फरमाए। सदा आबाद रहें। ये आपका अपना प्रोग्राम है, नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे और उम्मीदवार रहेंगे और दोस्तान को भी इस प्रोग्राम में शामिल होने की दावत देते रहेंगे। सदा आबाद रहें, मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका, मौला आपको सलामत रखें। तहरीर में हसन है तो तकरीर में हुसैन, तहरीर में हसन है तो तकरीर में हुसैन, क्या कुछ है तेरे शीर की तासीर सैयदा, ततहीर जिसका नाम है इस कायनात में वो कायनात है तेरी जागीर सैयदा, जो इन्नमा की शान में रतबुल लिसाना हो वो क्या बयां करे तेरी तफसीर सैयदा, दरबार में उठा के सवाले हस्ब नस्ब जहले खिरद को कर गई जंजीर सैयदा, तेरे लहू का वस्फ है ये वरना आज तक किसने किया है खाक को अक्सीर सैयदा। मरियम नासिर साहिबा कराची से हमारे साथ शरीक महफिल है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम या अली मदद। जी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपकी आवाज़ करबलाए मोहल्ला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में ऑन एयर है। आवाज़ आपकी करबलाए मोहल्ला में गूंज रही है। आपकी कॉल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के प्रोग्राम में है। प्रोग्राम का नाम 14,000 स्पॉन्सर है। ये हर शब में पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात में 10 से 12 के दौरान लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। माशाल्लाह आपने कॉल फरमाई है, मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। अब आप करबला की तरफ रुख कर लीजिए। इलाही आमीन। करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पे हाथ रखें, नजरें झुका के अपने प्यारे मौला की बारगाह में अपनी तरफ से, अपने बुजुर्गों की तरफ से, अपने माँ बाप की तरफ से, अपने वो प्यारे जिनको आपने याद रखा हमेशा, जिन्होंने आपकी तरबियत की, आपके मोहसिन उस्ताद दोस्त, सबकी तरफ से नियाबत में सलाम पेश कीजिए, तवस्सुल कीजिए। बाद में हम अपनी अराइज़ पेश करते हैं। बिस्मिल्लाह। मौला हमारा सलाम नसीब हो, हमारे तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। परवरदिगार मेरे घर वालों को सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए और मुझे मेरे बच्चों के साथ ज़ियारत नसीब फरमाए। मौला जल्द से जल्द मेरे शौहर के साथ, मेरी फैमिली के साथ। अभी तक हम एक मरतबा भी नहीं गए। ईरान गई हूँ पिछले साल,
अयाम फातिमा में, लेकिन करबला अभी तक ज़ियारत नसीब नहीं हुई है। मौला हमें जल्द से जल्द बुलाए पूरी फैमिली के साथ। परवरदिगार हमारी दुआ कबूल फरमाए, हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए अल्लाह पाक, और आप लोगों को जज़ा दे परवरदिगार, जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारी आवाज़ मौला के दर तक पहुंच रही है, मौला हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। परेशानियां हैं वो सब हमारी परेशानियां दूर हों, बच्चों को बरसर रोज़गार दे परवरदिगार, हमारे बच्चों को रोज़गार अता फरमाए, परेशानियां दूर फरमाए परवरदिगार। जल्द से जल्द बस यही तमन्ना है, ज़ियारत नसीब हो मौला हमें। मौला अब्बास के दर की ज़ियारत, मौला हुसैन के दर की ज़ियारत, इमाम हुसैन काजिम की ज़ियारत, सारी ज़ियारतें नसीब फरमाए। मरने से पहले एक मरतबा मौला बुला ले, बस तमन्ना है दिल में। इलाही मौला आपको बार बार करबला मौला आने की तौफीक अता फरमाए, और आपका जब जी चाहे मौला आपको करबला मौला आने का शरफ अता फरमाए। आपके घर की जो मुश्किलात हैं मौला हल फरमाए, सदा सलामत रहें, आपके बाल बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। बहन इस प्रोग्राम में एक अर्ज करना चाहूँगा, इस प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, मुश्किलात के हल के लिए, और जो भी दिल की हाजात होती हैं उनकी बार आवरी के वास्ते मोमिनीन इसमें नज़र में अपना हिस्सा मिलाते हैं। तो क्या आप भी इस नज़र में अपना हिस्सा मिलाना चाहेंगी? जी हस्ब तौफीक जो होगा मुझसे मिलाऊंगी। यही नियत ही आपकी इंशाअल्लाह मौला आपके रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। और ये जो आपने नज़र का इरादा फरमाया है, चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, शुहदाए करबला अलैहिमुस्सलाम में से किसी एक फ़र्द का नाम ले दीजिए ताकि तवस्सुल में आपका नाम मज़ीद कवी हो जाए। बिस्मिल्लाह, कोई एक नाम ले दें अहले बैत के घराने से। अहले बैत की ग्रांट से मुझे मौला गाजी अब्बास अलमदार, अल्लाहुम्मा रसूल में बहुत याद करती हूँ मौला को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम मौला बुलाएंगे इंशाअल्लाह, ज़रूर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से आस लगाई। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम आपकी आस को बेआस ना होने दें और आपकी दुआएं कबूल हो। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का सदका जल्द यहीं पर आकर ज़रिए मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से आप आकर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने का पुरसा पेश करें और मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाए, सदा आबाद रहें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी कि 14 मोमिनीन को ये व्हाट्सएप नंबर ज़रूर शेयर फरमाइएगा ताकि वो भी शरीक हो सके और अपनी तमन्नाएं मौला की बारगाह में पेश कर सके। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे और अजीज़ों को भी नंबर शेयर कीजिएगा। सदा सलामत, ठीक है, मौला आपको खुश रखे, आपको जज़ाए खैर दे मौला। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, मौला की अमान में सलामत रहें, आबाद रहें। मौला के चाहने वाले मौला से तवस्सुल की खातिर प्रोग्राम में शिरकत करते हैं और मौला से ही उनका तवस्सुल यकीनन बरकरार है, उस्तवार है, कायम है, दायम है और हमेशा कायम दायम रहना चाहिए, उस्तवार रहना चाहिए, मकबूल रहना चाहिए। ये हमारा दिली खुलूस है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में जो यकीनन वो कबूल फरमाते हैं। और खुलूस ही की यहाँ पर बड़ी कीमत है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में। ना रंग देखते हैं, ना नस्ल देखते हैं, ना ज़बान देखते हैं, बस वो इखलास देखते हैं। इखलास उन्हें चाहिए, माल दौलत की उन्हें ज़रूरत नहीं, कायनात को ठोकर के ज़रिए पहाड़ भरे सोने अता करने वाले हैं। बहरहाल तो हम यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबसे भी दुआ करेंगे, आप सबके लिए भी दुआ करेंगे। अपनी मुश्किलात जो हैं अपने साथ दोस्तों को भी ये नंबर शेयर करके अपनी मुश्किलात हल फरमाने के लिए और जो आपकी दुआएं कबूल के लिए उनको शेयर कीजिएगा। शाहिदा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपकी कॉल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में ऑन एयर है। मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ गूंज रही है और आपकी कॉल जिस प्रोग्राम में मिली है उसका नाम 14,000 स्पॉन्सर है। टेलीविज़न का नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 है। हम बाकी अराइज़ बाद में पेश करेंगे, पहले आप करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पे हाथ रखें, धड़कने मौला के नाम करने की नीयत से सर झुका के मौला की बारगाह में अपनी तरफ से, अपने बुज़ुर्गों की तरफ से, अपने प्यारों की तरफ से, अपने मरहूमीन की तरफ से, वो प्यारे जो आपको याद हैं जिन्होंने आपके साथ कोई भी भलाई की, उनकी नीयत कीजिए और मौला की बारगाह में सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। मौला की बारगाह में सलाम मेरी वालदा वालिद की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे शौहर, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे भाई बहनों की तरफ से, खुसूसियत के साथ अपनी बेटी फायजा अस्करी के लिए
اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، بیٹے موسیٰ عسکری کے اللہ نصیب اچھے کرے مولا، آپ کے صدقے سے مولا میری الہی اپنی بارگاہ میں اس نے زیارت بخشی مجھے اور میری فیملی کو کہ ہم لوگ آئیں آپ کے اور زیارت کریں میرے مولا، الہی بار بار آنا نصیب ہو الہی آمین۔ اور میرے مولا جو اس کار خیر میں جو ہمیں ساتھ ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے محمد والے محمد کے صدقے سے، الہی آمین۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، مولا آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں، ہمیشہ چلتے ہاتھوں پیروں رہیں، اور مولا آپ کو کبھی کسی کم ظرف کا محتاج نہ ہونے دیں، اور جب جی چاہے آپ کا کربلا آ سکیں، مولا آپ کے مال و رزق میں اضافہ فرمائے، شر شیطان و اعداء سے محفوظ رکھے، بال بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہو، خداوند متعال آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، بزرگوں کا سایہ آپ پر قائم و دائم رہے، اور یہاں پر آ کر مولا کی بارگاہ میں آپ اپنے دل کو مزید تسکین پہنچا سکیں مولا کے قرب سے، اور یہ محبت اور مودت آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ بہن ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں، مومنین اس پروگرام میں کال کرتے ہیں توسل کی نیت سے، حاجات کی قبولیت کی نیت سے، بال بچوں کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی نیت سے، اپنے مرحومین کی مغفرت کی نیت سے نظر میں اپنا حصہ ملاتے ہیں، تو کیا آپ بھی اس نظر میں اپنا حصہ ملانا چاہیں گی؟ جی جی حسب توفیق، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا آپ کی اس نظر کو قبول فرمائیں، اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں بانٹنے کے لیے آپ کے پاس بے حد و بے احصار رزق ہو جائے، اور میری خواہش ہوگی کہ اس نظر کو آپ چہاردہ معصومین علیہ السلام، شہدائے کربلا علیہ السلام میں سے کسی ایک فرد کے نام نسبت دے دیجئے، اور وہ نام لے دیجئے تاکہ آپ کو مزید اجر حاصل ہو سکے۔ مولا عباس، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مولا عباس علمدار علیہ السلام ہر ٹوٹے دل کی آس، ہر گھر کی آس، ہر جوان کی آس، مولا آپ کے خاندان کے اوپر رحمت برکت نازل فرمائے، اور جلد میری دعا ہے کربلا میں آ کے ذریعے مولا ابوالفضل علیہ السلام پر آ کر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا صدقہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، اور یہاں پر آ کر اہل بیت کا پرسہ پیش کریں، سدا سلامت رہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش یہی ہے کہ 14 مومنین کو اور بھی یہ واٹس ایپ نمبر شیئر کیجئے گا، پروگرام کا ٹائم پاکستانی ٹائم رات 10 سے 12 ہے، یہ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ اور بھی مومنین شریک ہو سکیں، اور توسل کے لیے وہ جب شریک ہوں گے تو یقیناً اہل بیت کی راہ دکھائیے آپ نے، اس میں بھی آپ کا اجر شامل ہو جائے گا۔ صدا آباد رہیں، نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ توسل اہل بیت علیہ السلام کا ہمارے دل کی آس ہے، اور ہم اہل بیت علیہ السلام سے جب توسل کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ہم مضبوط محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیں انسان جب بھی گھبرا رہا ہو نا، اسے آسرے کی ضرورت ہوتی ہے، پریشان ہو اسے آسرے کی ضرورت ہے، جب کبھی انسان ٹینشن میں ہے اسے کسی تسلی کی ضرورت ہے، انسان کسی ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر اسے اطمینان نہیں ہے تو اسے مطمئن کرانے والے کی ضرورت ہے۔ وہ لفظ بھی ہو سکتے ہیں، ذات بھی ہو سکتی ہے، اور وہ کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے۔ لفظ، ذات، بات یقیناً ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے ملتے ہیں، اور ہم تنہائی میں اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آنکھ بنا کر اہل بیت علیہ السلام کو ہمارے اوپر مامور فرمایا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام سردار ہیں، ایسے سردار ہیں جو ہماری ہر کیفیت حال، ہر موقع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں یہ یقین ہے، اس لیے ان کا توسل ہمارے لیے ڈھارس بنا رہتا ہے۔ تمثیل زہرا صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ محترمہ تمثیل زہرا صاحبہ کراچی سے، السلام علیکم۔ بی بی تمثیل زہرا صاحبہ آپ ہماری آواز سماعت فرما رہی ہیں؟ شاید کوئی نیٹ میں پرابلم کے سبب سے آواز کال کٹ گئی ہے، دیکھیں دوبارہ اگر کنیکٹ ہو جاتی ہیں تو ہم ان کو رابطے میں ہیں۔ بہرحال اس پروگرام کے دوران مومنین کال کرتے ہیں، اپنے توسل کا اظہار کرتے ہیں، محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، دعائیں، کافی سارے دوستان واٹس ایپس کے اوپر میسیجز لکھ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ دیکھیں جتنے نمبرز ہمارے پاس موجود ہیں مستقل، اس میں شیشو پنج والی بات نہیں ہے یا گھبرانے والی بات نہیں ہے، میں کھل کر کہوں گا آپ کے سامنے کہ اتنے میسیجز یہاں پر دیکھے بھی نہیں جا سکتے، اور جب دیکھے جاتے ہیں تو وقت بھی گزر چکا ہوتا ہے، تو لہٰذا دیکھیں آپ کے پاس آپ کی دعا ہے، اگر
अगर मुहिम है तो आप खुद कॉल कीजिए प्रोग्राम में, आप अपने लिए दुआ खुद मांगिए। आपके लिए इतना बेहतरीन चांस, मौका, एक फैसिलिटी अवेलेबल है तो आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। अब देखिए हर चीज़ को तो देखें कोई जादुई दुनिया तो है नहीं जो उड़कर आपकी गोद में आ जाएगी। बहरहाल कुछ ना कुछ आपको भी स्ट्रगल करनी है। अल्लाह ताला जानता है आपकी मुश्किलात को, खुद भी दूर करता है और करता भी रहता है। काफ़ी सारी ऐसी दुआएं जिनका आपको पता, शऊर, अकल नहीं होती, वो दूर करता रहता है। लेकिन अल्लाह ताला ने दुआ मांगने का कहा है। क्यों कहा है? वो चाहता है उससे बात की जाए ताकि आप उसको पहचाने रखें जो आपकी मुश्किलात को दूर करता है, ताकि आपकी एक लौ उससे लगी रहे, उससे रब्त आपका बंधा रहे, आपका उससे राब्ता रहे। वो चाहता है, ये नहीं है वो नहीं देता है। वो आपके बगैर मांगे भी आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देता रहता है जिसका आपको पता भी नहीं होता कि आपको लाशऊरी में क्या क्या चीज़ें मिल गई हैं। लिहाजा इतना ज़्यादा सुस्त नहीं होना चाहिए कि हम अपने आप के लिए मांग भी ना सकें। इसलिए अल्लाह ताला ने हमसे अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए से यही पैगाम पहुँचाया कि दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन के लिए सिपर का काम करती है, ढाल का काम करती है, ज़िरा का काम करती है। इसी तरीके से अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इसी तरीके से दुआ को अंबिया अलैहिस्सलाम का असलहा भी करा, दुआ सिलाहुल अंबिया के तौर पर भी पेश किया कि दुआ अंबिया अलैहिस्सलाम का असलहा है, ये भी हमें बताया गया। और दुआ चंद चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए हर देखिए मुश्किल हो, परेशानी हो, बे औलादी हो, कर्ज़ हो, बदबख्ती हो, बेरिज़्की हो, कुछ भी हो, हर तवस्सुल के अंदर दुआ ज़रूरी है। तवस्सुल ख़ुद भी एक किस्म की दुआ है, पुकारना है ना अहले बैत अलैहिस्सलाम का कि ए मौला आप हमारे ऊपर रहमत बरकत नाजिल करवा दीजिए। आपका राब्ता है अल्लाह से, आप डायरेक्ट हैं अल्लाह से, हम तो डायरेक्ट नहीं हो सकते, हमारी औकात नहीं है, हमारा रुतबा नहीं है, हमारा मकाम नहीं है, हमारा वो वकार नहीं है कि हम डायरेक्ट हो सकें। हाँ, एक आबरू है तो आप पर यकीन की आबरू है, अल्लाह की बारगाह में आपके प्याम पर यकीन करने की आबरू है जिसके ज़रिए से हम अल्लाह तक पहुँच जाते हैं। तो लिहाजा हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में आप सबसे यही इस्तदा करेंगे कि प्रोग्राम में शरीक होइए, तवस्सुल कीजिए। आपका तवस्सुल यकीनन आपकी ज़ात के लिए मुहिम है और दोस्तान को भी मजबूती अता करता है, वो भी शरीक होते हैं। और आप लोगों का शरीक होना इस प्रोग्राम के अंदर अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का एक ज़रिया भी बन जाता है। बहरहाल इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम की बार जी उरूज ज़ाहरा साहिबा कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। या अली मदद, या अली मदद, मौला अली मदद। मौला आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपकी कॉल ऑन एयर है और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपकी आवाज़ गूंज रही है। प्रोग्राम का नाम 14,000 स्पॉन्सर है, टेलीविज़न का नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 है। करबलाई मोहल्ला से ये रोज़ हर शब में 2 घंटे का प्रोग्राम पाकिस्तानी टाइम रात 10 से 12 के दौरान लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। अब आपकी आवाज़ मौला की बारगाह में हम बाकी राइज़ बाद में अर्ज़ करेंगे। करबला की तरफ रुख कीजिए, दिल पे हाथ रखिए, नज़रें झुकाइए अपनी तरफ से, अपने बुज़ुर्गों की तरफ से, अपने मरहूमीन की तरफ से। वो प्यारे जो कभी आपके दरमियान थे, आज मौजूद नहीं, उनको भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अपने असातिज़ा, दोस्त, प्यारे, अजीज़, हमसाए, जिसने आप पर एहसान किया, मेहरबानी की, पढ़ना लिखना सिखाया, सबकी नीयत में, सबकी तरफ से, सबकी नियाबत में मौला को सलाम पेश कीजिए, तवस्सुल कीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलल हुसैन व अली इब्नुल हुसैन व औलादिल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन जामिअ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएँ, आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ, आपकी जो मुश्किलात हैं हल फरमाएँ, आपके माल और रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाएँ। और जिस मकसद की खातिर आपने तवस्सुल के लिए कॉल की, मौला आपके उस मकसद को हल फरमाएँ और आपकी जो जो मुश्किलात हैं हल फरमाएँ। सेहत हो, तंदुरुस्ती हो, सब चीज़ें आपको बग़ैर मांगे मौला अता फरमा दे और जल्द करबला मौला आने का शरफ़ हासिल हो जाए आपको, आपके बुज़ुर्गों की मग़फ़िरत हो जाए और मौला दुनिया और आखिरत में अपना कुर्ब
जवार आपको नसीब फरमाए, आपके मालो रिज्क में इजाफा फरमाए, सेहत नसीब हो, तंदुरुस्ती नसीब हो जाए और अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ तवस्सुल मोहब्बत इश्क आपकी नस्लों में जारी हो सारी रहे। आपके ख़ानदान के अजीज़ों जो भी आपके प्यारे हैं मौला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, सदाबाद रहे, बुजुर्गों का साया हमेशा आप पर सलामत रहे, मरहूमीन की मग़फ़िरत हो जाए, मौला आपको सलामत रखे। बीबी एक छोटी सी अर्ज़ हमारी ये है कि इस प्रोग्राम में जो मोमिनीन कॉल करते हैं ना वो मौला से तवस्सुल की खातिर, मुश्किलात के हल की खातिर अपने एक नज़र हमने रखी हुई है उसमें शिरकत करते हैं, तो क्या आप भी उसमें अपना हिस्सा मिलाना चाहेंगी? वो किस तरह से मिलाना होगा वो आपको टेलीफोन ऑपरेटर भी बता देंगे, उसके ज़रिए से आप अपना हस्बे तौफीक, ज़रूरी नहीं है ख़ास अमाउंट है जो आपके अपने लिए इजीली पे कर सकें, वो कैफियत में आप उसमें अपना हिस्सा मिला सकती हैं। तो क्या आप अपना हिस्सा मिलाना चाहेंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस नजराने को 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, शुहदाए करबला अलैहिमुस्सलाम, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने में से किसी एक फ़र्द के नाम निस्बत दे दें ताकि आपको मज़ीद अजर हासिल हो जाए। कोई एक नाम ले दीजिए। 7वें इमाम हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए और जल्द काज़मैन शरीफैन में आकर आपको मौला अपनी ज़ियारत नसीब फरमाए और आपके घर में जो भी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का तवस्सुल जोड़ों और हड्डियों के दर्द के लिए बहुत मकबूल है। मौला आपके अजीज़ों में जो भी बीमार हैं मौला उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। बहन एक आखिरी गुजारिश यही है कि इस व्हाट्सएप नंबर को 14 मोमिनीन को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और मोमिन भी तवस्सुल करें और बेहतर जानती हैं आपके जब आप नेकी की तरफ लोगों को बुलाएंगी आपका भी हिस्सा उसमें शामिल हो जाएगा सवाब में, और मोमिन जो दुआ करेंगे यकीनन आपकी बिन मांगे दुआएं पूरी हो जाएंगी। और नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। वक्त आपने नोट कर लिया है, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, सदा सलामत, मौला आपको सलामत रखे, मौला की अमान में, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। मौला का तवस्सुल हम सब का एक बहुत ही बेहतरीन अक़ीदा है जिसके लिए हम कुरान की पैरवी करते हैं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फरमान की पैरवी करते हैं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इताअत करते हुए हम तवस्सुल करते हैं। तवस्सुल का मतलब है वसीला करना, वसीला बनाना है, वसीला बनाना है, वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला तलाश करना है, खुद बनाना है या तलाश करना है। वसीला कौन हो सकता है? वसीला वो हो सकता है जो कामिल हो। जी वज़ीर अली साहब लड़काना जैकबाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, मौला आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 का प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर, 2 घंटे दौरानिए का प्रोग्राम रात में 10 से 12 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। करबला की तरफ रुख कर लें, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुकाएं, मौला की बारगाह में सब मोमिनीन की तरफ से सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सलाम अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अलैका या औलाद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम जमीअन व रहमतुल्लाह। मेरे मौला आपकी बारगाह में सलाम पेश करबला सनवात होते हैं। करबला जिन दोस्तों ने नमाज कहा हुआ है मेरे मौला उन तमाम दोस्तों की शरई हाजत पूरी फरमाइए। मेरे मौला जो बीमार है बीमार करबला में सफर कुल्ली अता फरमाइए। मेरे मौला जो औलाद इनको औलाद अता फरमाइए। मेरे मौला जो बेखुदा बेटे के करबला मोहम्मद वाले मोहम्मद के है वजूदी कली राहत अता फरमाइए। मौला आपने मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की आमद व सआदत के खुशी में मौला आपकी बरगाह में भी मुबारक पेश करते हैं और बेखुशबू के वक्त ज़हरा अलैहिस्सलाम की बारगाह में बरकत करते हैं। मेरे मौला ये बहन बेटियां बहुएं बच्चे सब खानवादा दस्त बुलंद करके यही दुआ कर करबला हमारे
عطا فرمائیے، میری بہن کو والدہ فرمائے مولا، ان بچوں کے نصیب اچھے فرمائیے، بہتے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر دیجیے رحمت شفیع مولا، وہ رزق عطا اتنی کثرت کا رزق مولا، دنیا سے غیروں کے اس رزق سے بچائیے مولا، کہ کسی کمینے کا محتاج نہ ہو مولا، جب بھی جس ٹائم بھی آنکھ کھلے تو ذکر جناب امیر کائنات حبیب نبی طالب علیہ الصلوۃ والسلام لبوں پر رہے، اور اگر آنکھ بند ہو تو آقا مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو۔ میرے مولا امام حسین عالمی ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے تمام دوستان احبابان کو میں دعا گو ہوں، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں گھر کی آواز سنی جا رہی ہے، گوار وزیر علی مشہدی کافی علیہ ڈویژن لڑکانہ کے گھر کی ان دوستان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس چینل کو اور مزید کون سا ہے سپورٹ کریں، کیونکہ قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے، قطرے قطرے سے جو ہے وہ ایک بڑا معاملہ حل ہوتا ہے، اور تمام دوستان سے یہی گزارش ہے کہ دنیا بھر میں دیکھیں، مجھے کسی نے فرمان یاد آ گیا ہے کہ اگر آپ دن میں 3 روٹیاں کھاتے ہیں، روٹی امام حسین تو یقین دن میں آپ کو کبھی نہ کبھی ضرور بلائیں گے۔ اسی طرح یہی ستر جاریہ ہے کہ امام حسین عالمی ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے جتنے بھی دوستان ہیں، یہ دل جان اپنا وجود پورا وقت کرتے ہیں ہم مومنین کی خدمت کے لیے، اور آقا مولا امام حسین علیہ السلام تک ہماری آوازیں پہنچاتے ہیں، ان کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہو۔ یہ سفیران حسین ہیں، یہ جدید دور کے ٹیکنالوجی کے حوالے سے یہ سفیران حسین ہیں، یہ ہماری آوازیں، ہماری مشکلاتیں، ہمارے دکھ سکھ ہمارے آقا ہمارے مولا امام حسین تک پہنچاتے ہیں۔ کیوں کہ ہمیں مولا امام حسین علیہ السلام سے عشق ہے، ربط ہے، محبت ہے، تو ظاہر سی بات ہے جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کے لیے بندہ سب کچھ کرتا ہے۔ وہ تمام دوستان سے بھی یہی گزارش ہے کہ امام حسین عالمی ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا ساتھ دیں، اور مومنین میں یہ نمبر زیادہ تقسیم کریں، اور مومنین سے گزارش کریں کہ منتھلی ڈونیٹر بھی بنے تاکہ اس پروگرام کو اور ترویج دی جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں تمام مومنین تک میری یہ ادنا گزارش پہنچی ہوگی۔ مولا آپ تمام دوستان کو آباد و شاد فرمائے۔ بس ایک ہی التماس ہے کہ لاوارثوں والی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ظلم و جبر، یہ بربریت کی زندگی میں چل رہے ہیں، میرے آقا میرے مولا حجت خدا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جل ظہور فرمائیے، مولا کے ادنا سپاہ میں شامل فرمائیے، مولا کو ہم سے خوشنود کو راضی فرمائیے۔ تمام مومنین جو میری آواز سن رہے ہیں ان کی بارگاہ میں گزارش ضرور ہے، امام زمانہ تاجر امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ سدا سلامت رہیں، نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے، اور مومن بھی واٹس ایپ نمبر شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی شریک ہو سکے اور مولا سے توسل کے لیے اس پروگرام کو اختیار فرما سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا تمام مومنین سے استدعا یہی ہے، پروگرام کا ٹائم آپ نے نوٹ کر رکھا ہے، اور یہ توسل کا پروگرام 2 گھنٹے دورانیے کا پروگرام ہے۔ اس میں مومنین کال کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، زیارت تلاوت کرتے ہیں، مولا سے اپنی دعائیں طلب کرتے ہیں۔ یہ ہمارا پروگرام آپ سب کی خدمت کے لیے، اور آپ سب کی خدمت کر کے محمد آصف صاحب جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔ جی حضور کی بارگاہ جی جی بالکل بالکل کرنا چاہوں گا، بالکل امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں گونج رہی ہے۔ آپ کربلا کی طرف رخ کر لیں، دل پہ ہاتھ رکھیں، نظریں جھکائیں، اپنی طرف سے، اپنے پیاروں کی طرف سے، اپنے عزیزوں کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے دوستوں کی طرف سے، سب کی طرف سے مولا کی بارگاہ میں سلام اور عرض عقیدت پیش کریں، توسل کیجئے جناب۔ بسم اللہ۔ جی پیر بادشاہ جی سلام پیش کریں مولا کی بارگاہ میں، یا میں آپ کی طرف سے زیارت پڑھ دوں؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا،
सय्यदत निसाइल आलमीन अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन ला सय्यमा अबल फضलिल अब्बास या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जनाब मोहम्मद आसिफ साहब कोई दुआएं हैं तो मौला से तवस्सुल करें, बिस्मिल्लाह। कोई दुआ मांगनी है तो दुआ मांग लें, बिस्मिल्लाह। जी मेरे मौला परेशान हूँ, रूहानी बीमार हूँ, जिस्मानी थोड़ा सा मसला है, मेरे आका शिफा दीजिए अल्लाह के फजल करम से। मेरे कज़न मामूजाद भाई बीमार हैं, वेंटिलेटर पे हैं, मालिक उनको शिफाए कामला अजला ता फरमाइए। इमाम पाक हम बोलने से तो कासर हैं, लेकिन आप दिलों की भेद जानते हैं। सरकार हमें नेक साले बेटा अता फरमाइए। मौला आपको सलामत रखें, खैर आफियत से रहें। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं, आपको जल्द करबलाए मौला आने की तौफीक अता फरमाएं। जो जो आपके अजीज़ बीमार हैं मौला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आपके घर में जो मुश्किलात हैं मौला हल फरमाएं। अहले बैत अलैहिस्सलाम का सदका मौला आपको औलाद नरीना से सरफराज फरमाए, सदा आबाद रहें। आप इस प्रोग्राम में पहले भी नज़र कर चुके हैं ना। मौला सलामत रखें। जी हमारे साथ फातिमा बतूल साहब हमारे साथ दूसरी कॉलर मौजूद हैं मुल्तान से। अस्सलामु अलैकुम। या अली मदद। जी मैं आपकी तरफ से ज़ियारत तिलावत करता हूँ, आप दिल में पढ़ती रहें, ठीक है, और दुआएं मांग लेना। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका व अला अंसारिकल मुस्तशहदीन माका जमीआ ला सय्यमा अबल फضलिल अब्बास या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहू। जी कोई दुआ करें आपको भी कब्र जाना है। ये मोहे पे कब्र, ये मोहे पे हमने कब्र जाना है। ये मोहे पे तो गए यहाँ की जहन मुजाहिर साला और तेरे कोल्हे साला और मेरी कल भी खाने की वो है मुँह है कल तो है इमो से हो जाए और दुआ करना सबको दुआ करो भाई आपको पता आ जाए और दुआ करो मैंने ये मुआवे कबला ये मुआवे और दुआ यहाँ का ताकोल है इंशाअल्लाह। इलाही आमीन। आपकी खाला की जो कीमियोथेरेपी है खुदावंद मुताल उनको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, उन्हें इस मौदी मर्ज से जल्द नजात अता फरमाए और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। मौला आपको भी सेहत दें, तंदुरुस्ती दें। जो आपके अजीज भतीजे भांजे जो भी बीमार हैं मौला सेहत दें, लंबी उम्र दें, आपको भी जल्द करबलाए मौला आने की तौफीक अता फरमाए। सदा आबाद ये यहाँ की इलाही आमीन। मौला तमाम मोमिनीन की हिफाजत फरमाए और आपको भी जल्द करबलाए मौला आने का शरफ अता फरमाए। सदा सलामत रहे। मौला आप पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। 14 मोमिनीन में व्हाट्सएप नंबर ज़रूर शेयर फरमाइएगा ताकि वो भी मोमिनीन शरीक हो सकें। सलामत रहें। बहरहाल हर चीज़ को इंतहा है, मुंतहा है हर चीज़ के लिए। वयबका वजह रब्बिका दुल जलाल वल इकराम, अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा, रहे नाम रब का। बहरहाल हम नहीं थे, ज़िक्र था, हम हैं, ज़िक्र है हमारी वजह से नहीं, हम ज़िक्र की वजह से हम नहीं होंगे, ज़िक्र होगा। बहरहाल मेरी तरफ से आप
सबको तवस्सुल की दावत है, बहुत सारी कॉल कीजिए, बहुत सारे तवस्सुल के लिए शिरकत कीजिए। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा करामती प्रोग्राम है जो आपके तवस्सुल को मौला तक पहुंचाता है। मेरा वक्त तमाम हुआ चाहता है, अब मेरे बाद आप सबकी खिदमत के लिए मौजूद रहेंगे मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा सैयद खादिम अब्बास हुसैनी साहब। आप सबको तवस्सुल की दावत देते हैं। आइए मिलकर हम सब अपने वक्त के इमाम की बारगाह में अपने सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दरूद पढ़ते हैं और मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपके हाज़िर खिदमत है और इस वक्त प्रोग्राम के पार्ट 2 में बदन हकीर आपके हाज़िर खिदमत है। और पहले पार्ट में जैसे आप मुलाहज़ा फरमा रहे थे हज़रत अल्लामा सैयद जावेदुल हसन रिज़वी साहब क़िबला बहुत ही शानदार गुफ्तगू उन्होंने फरमाई और माशाल्लाह मुमिनीन किराम ने भी अच्छा सपोर्ट दिया इस उन्वान से कि कॉली की और माशाल्लाह साथ में स्पॉन्सर भी होते रहे और साथ में दुआएं भी करते रहे और माशाल्लाह बहुत बड़ी सादत की बात है और बड़ी खुशी होती है। और जैसे आप जानते हैं कि प्रोग्राम में इन दिनों हम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को भी दावत करते हैं और आज मेरी खुशबख्ती है कि आज नहायत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान अमेरिका से हमारे साथ महव गुफ्तगू रहेंगे। स्कॉलर आलिमा सैयदा रुबाब काज़मी साहिबा इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके साथ अगर हमारा राब्ता कायम हो जाए और गुफ्तगू का सिलसिला उनसे जारी रखे इंशाअल्लाह अज़ीज़। देखें हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से ही हमारी गुफ्तगू है। जी राब्ता हमारा माशाअल्लाह कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह।
علیکم السلام جی، کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر انشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ بتائیں آپ کیسے؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں۔ سب سے پہلے تو بندہ حقیر تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے یہ وقت امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے لیے وقف فرمایا، شکر گزار ہے۔ میں ہمیشہ سے حاضر رہی ہوں اور رہوں گی امام حسین علیہ السلام کے خصوصی چینل کا، جس میں میں زیارت امام حسین علیہ السلام جو ہے کرتی ہوں، اور یہ آپ کی طرف سے میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ ہمیشہ مجھے یاد رکھتے ہیں اور اتنی دوری کو نزدیکی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس میں مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ میں روزہ دے کے کیا سوال کروں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، ہمارے لیے سعادت کا مقام ہے یقیناً آپ کی تشریف آوری، اور اگر آپ اجازت فرمائیں تو گفتگو کا سلسلہ بھی ساتھ میں شروع کر لیں، چونکہ ان دنوں ہماری گفتگو حضرت سے والی خراسان حضرت علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے عنوان سے ہیں۔ تو پہلا سوال میں ایک تاریخی سوال کرنا چاہوں گا، اور یہ سوال جو ہے وہ حضرت کے ولی عہدی کے حوالے سے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنانے کے پیچھے مامون و رشید کی بنیادی سیاسی مقاصد کیا تھے، اس حوالے سے اگر ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں۔ بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ سوال اس زمانے کے حساب سے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس سوال کے ذریعے سے حق اور باطل کو آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ امام نے کس طرح سے اس ولی عہدی کے پیچھے چھپی ہوئی سیاست کو اپنی بصارت سے اور اپنے علم لدنی سے کیسے اسے درک کیا، اور اس کے مظاہر جو تھے، طبی مظاہر جو تھے مامون رشید کے، اس کو مولا نے کیسے لوگوں پہ ظاہر کیا۔ صحیح۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مامون رشید نے ایک بھائی بات کہوں گی، یہ آواز پلٹ کے مجھے آ رہی ہے تو وہ جی کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے کنٹرول کرے تاکہ میڈم کو کوئی مشکل نہ ہو۔ جی بسم اللہ فرمائیں، انشاءاللہ آپ کوشش کرتے ہیں۔ جی 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 میں بھی بات یہ ہے کہ مامون رشید سارے ادوار کو دیکھ چکا تھا، اور اس کی بھی مکمل اسٹڈی تھی۔ اس نے اس چیز کو اینالائز کیا کہ اگر ہم دشمنی رکھیں گے، جی بظاہر جو دشمنی ان کی خاندانی تھی، چلی آ رہی تھی، اور پتہ ہے حق و باطل کے درمیان کبھی بھی کسی بھی طرح سے دوستی نہیں ہوتی، اور اگر کوئی ہو جائے تو اسے منافقت کہا جاتا ہے، لیکن محمد و آل محمد کے در سے آپ ہمیشہ دیکھیں گے۔ جی جی میرے پاس اب نہیں آ رہی پلٹ کی آواز، بہت شکریہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی جو یہ ولی عہدی دینے کا جو سلسلہ تھا، اس کے پیچھے مامون رشید کی پوری اسٹڈی تھی، جو اس نے یزید کے دور سے اور خلفاء کے دور سے دیکھا تھا کہ اگر بغض رکھا جائے ظاہری تو کس طرح سے دنیا میں جو ہے وہ ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اس نے یہ سوچا کہ اگر میں ان کو ولی عہدی دے دوں، دیکھیں آپ نے ولی عہدی دی، اسے انہیں پوری وہ بادشاہت یا خلافت بھی دے سکتا تھا، لیکن امام کو اس نے ولی عہدی سے اس کے مرنے کے بعد سے، یا وہ زندہ رہتا ہے اور کسی ٹائم پہ چاہتا ہے کہ انہیں جو ہے یہ خلافت دے دی جائے، تو جو ہے پھر امام جو ہے اس پہ کام کر سکیں گے۔ ولی عہدی کا جو کہا جائے رتبہ ہے وہ ایک لمیٹڈ حد تک ہی ہے، کہ وہ اس کی جو کہا جائے کہ اس میں لمیٹیشنز ہیں جس کو وہ جو ہے فلفل نہیں کر سکتے، یعنی کہ پورے طور پہ اس چیز کو جس طرح سے ایک بادشاہ کو اختیار ہوتا ہے یا خلیفہ کو اختیار ہوتا ہے، وہ پورا امام کے پاس نہیں آ رہا تھا۔ لیکن بظاہر دنیا کو دکھانے کے لیے کہ، اور خصوصاً اہل بیت سے جو بغض چلا آ رہا تھا زمانوں سے ان جو ہے سو کالڈ خلفاء کو، اس کو کب کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی دوستی دکھانے کے لیے جو ہے اس نے اہل بیت کی طرف امام رضا علیہ السلام کو ولی عہدی دی۔ وہ دیکھ چکا تھا
کے خلافت راشدہ سے لے کے ان کی خلافت تک سب لوگ جو ہے وہ اماموں سے بغض رکھتے آئے ہیں، اور اماموں کے ساتھ جو ہے ان کا سلوک ناروا رہا ہے اور شہادتیں ہوئی ہیں۔ اس نے سوچا کہ میں اس کو دوسری یعنی کہ یہ منافقت کا اعلیٰ ترین درجہ کہا جائے یا کہے سب سے نیچے ترین درجہ تھا جو مامون الرشید نے ولی عہدی کے ذریعے سے امام رضا کو منانے کے لیے اور اہل بیت سے اپنا ریلیشن دکھانے کے لیے اور اپنی خلافت کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے یہ آپ لوگ کے میرے خیال وہاں سے لنک سے کچھ مسئلہ ہوا ہے، آواز سب پلٹ کے بھی نہیں آ رہی اور شاید میری آپ چیک کریں یہاں سے تو بالکل کلیئر ہے۔ جی جی آ رہی ہے آواز اب؟ جی آپ کی آواز بالکل کلیئر ہے۔ کنٹرول روم سے میرا رابطہ جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی پرابلم ہے، اس وجہ سے میں وہ کر رہا ہوں، لیکن جی میں دوسرا سوال اس عنوان سے کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں کہ امام رضا علیہ السلام نے ولی عہدی قبول کیوں کی جبکہ یہ ایک طاقتور عہدہ تھا، اس عنوان سے بھی اگر کچھ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے یہ طاقتور عہدہ تو بے شک ہے، لیکن اس کے لیے طاقتور عہدہ نہیں ہے جو تمام طاقتوں کے منبع سے ڈائریکٹلی جی بسم اللہ آپ فرمائیں، بسم اللہ۔ بات یہ ہے کہ وہ طاقتور جو کہ تمام طاقتوں کا اس سر چشمے سے خود پھوٹا ہو، اس طاقتور کو یہ چھوٹی سی طاقت دینا میرا خیال ہے کہ سورج کو شمع دکھانے جیسا ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام کو جو یہ ولی عہدی دی گئی یہ بیسیکلی ان کو منانا تھا جو ان کے خاندان کے ساتھ ناروا سلوک کرتے رہے، لیکن یہ پاورفل عہدہ ایسے شخص کے لیے جو کہ اہل بیت اطہار سے ہو اور وقت کا امام اور حجت ہو، جس کے لیے آج بھی زیارت میں جو ہے نہیں آ رہی آواز، میری آواز بھی نہیں آ رہی بھائی؟ آپ کی آواز کلیئر، میں ان کو کنٹرول روم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان سے جو ہے وہ آواز میری تھوڑی سی وہ ہے۔ جی بسم اللہ فرمائیں آپ۔ جی تو اصل میں جو خود توانائی کا منبع ہو، جو انرجی کا منبع ہو، جو خود ایک پاورفل مقام رکھتا ہو، جس کی کہا جائے کہ حجت پوری عالمین پہ قائم ہو، اس کے لیے یہ ایک خلافت کا عہدہ اسی طرح ہی ہے جس طرح سے سورج کو آپ جو ہے وہ موم بتی دکھا رہے ہوں۔ تو امام کے لیے اس عہدے کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ایسے ہی جیسے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جو ہے وہ خلافت، ظاہری خلافت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ کائناتوں پہ خلافت کرتے ہیں، یہ کائناتوں کے امام ہیں۔ تو اللہ کی جہاں جہاں بھی، میں نے پوری دنیا تو ہم کہہ سکتے ہیں ہم لمیٹڈ ہیں، لیکن اللہ کی جہاں جہاں تک طاقت ہے، اور پتہ نہیں اللہ کی کہاں کہاں تک طاقت ہے جس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، وہاں امام رضا علیہ السلام کی کہا جائے کہ طاقت، قوت اور کہا جائے اللہ کی جو کہا جائے لدنی طاقتیں ہیں، لدنی علم ہے، وہ سب ان کے پاس موجود تھا۔ تو یہ جو دینا تھا بظاہری اس کی کوئی وقت نہیں تھی امام کی کے نزدیک، یہ ایک کہا جائے کہ بالکل مچھر کے پر کے برابر ہے۔ جی تو مچھر کے پر کے برابر ہے یہ طاقت دینا، یا ولی عہدی جو ہے مامون رشید کی طرف سے دینا، اور یا خلافت کے لیے اگلا نامزد انہیں کرنا، یہ ایک کہا جائے کہ چھینک کے برابر کہہ لیجئے امام کے نزدیک ہے۔ صحیح۔ تو کوئی وقت نہیں تھی، امام خود امام ہے، امام وقت کی طاقت کو ہم خود جانتے ہیں کہ آج بھی انہیں انیس النفوس کہا جاتا ہے، شمس و شموس کہا جاتا ہے۔ بے شک۔ تو ایسی شخص کے لیے یہ ولی عہدی بے معنی تھی، کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں تھی۔ جی بے شک، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ کچھ آواز کی وجہ سے میں کلیئر نہیں سن پا رہا تھا، اس وجہ سے شاید میں آپ کو جواب صحیح طریقے سے نہیں دے رہا تھا۔ ایک سوال میں اس عنوان سے بھی کرنا چاہوں گا کہ ولی عہدی کے دوران حضرت امام رضا علیہ السلام نے کس طریقے سے حق اور باطل کو واضح کر دیا، اس عنوان سے بھی اگر کچھ وضاحت فرما دیں۔
یہ ایک ظاہری اپرچونٹی تھی مولا کے پاس، جو کہ باطل کی طرف سے باطل نے اپنے سیاسی عزائم کو پیش نظر رکھتے ہوئے ولی عہدی جیسی جو ہے وہ پیشکش کی تھی۔ امام ہمیشہ سے دائی رہے ہیں حق و باطل کو، چاہے وہ ظاہر کرتے رہے ہوں ظاہری طور پہ، چاہے وہ جو ہے وہ پردے میں رہ کے کرتے ہو، یعنی کہ دنیا کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی واضح طور پہ، لیکن امام کا علم، امام کی کہا جائے نصیحتیں، امام کی ایڈوائس امام کے فالوورز تک پہنچتی رہتی ہے، اور آج بھی پہنچ رہی ہے۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ پر ہم سے کانٹیکٹ میں ہیں، وہ کسی نہ کسی باعث سے ہمیں جواب ضرور دیتے تھے۔ سیم امام رضا علیہ السلام تھا کہ ان کے لیے یہ ظاہری چیز جو تھی ایک ان کے لیے موقع نہیں تھی، ان کو تو اللہ نے مواقع فراہم کیے ہوئے تھے کہ وہ کہاں کہاں تک جا سکتے، لیکن یہ دنیا کے لیے اور خود مامون الرشید کے لیے ایک رسی ڈھیلی کرنے جیسی تھی کہ تم ابھی بھی سبق لے لو، ابھی بھی پلٹ آؤ، اس بک سے نکل آؤ۔ اور امام نے کر کے دکھا دیا کہ اگر تم حق کو سامنے لاتے ہو تو پھر تمہیں حق کو برداشت کرنا بھی آنا چاہیے۔ حق کو برداشت کرنا بہت آسان کام نہیں ہے، حق کو برداشت کرنا ایسے ہی جیسے امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے۔ تو آپ خود دیکھیں، آپ جہاں سچ بول رہے ہوتے ہیں وہاں آپ پرابلمس میں ہو جاتے ہیں، جہاں پہ آپ حق کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں یہ ظاہری دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں حق کے ذریعے سے امتحان موجود ہے، چاہے وہ ہم جیسے ادنا لوگ ہوں، ٹھیک ہے، اور چاہے جیسے امام علی مقام امام حسین جیسے ہوں کہ ان کو سب کچھ دے کے بھی امتحان میں جو ہے انہیں کھڑا کیا گیا، اور میرے مولا ثابت قدم ظاہر وہ رہنے والے تھے، تبھی تو اللہ نے اتنا بڑا جو ہے امتحان لیا ہے۔ اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس موقع کو جو کہ مامون الرشید کو دیا گیا اور دنیا کو ظاہری طور پہ بتا دیا کہ دیکھو ہر مناظرے کے ذریعے سے، صحیح، اپنے علم کے ذریعے سے اور ان طریقوں سے، مکارانہ طریقوں سے جو مامون الرشید نے ان پہ لاگو کیے تھے کہ ان کی ریسپیکٹ نہیں کرنا، سمجھے، ان کے جیسے وہ شیر کا واقعہ ہم سنتے ہیں کہ جادوگر کے ذریعے سے روٹیاں اٹھا رہے تھے، تو اس طرح کے دکھا دیا کہ دیکھو یہ حق ہے جو کہ باطل کو نگل لیتا ہے، اور جب وقت آئے گا تو باطل جو ہے وہ مٹنے کے لیے لکھا جا چکا ہے اس کے نصیب میں۔ بے شک۔ تو بس بات یہ ہے کہ امام نے ظاہری طور پہ مامون الرشید کو دیے گئے جیسے وقت کی اس کو احساس بھی کروایا، اور خصوصاً وہ عید کی نماز ہم دیکھتے ہیں کہ امام جو ہے عید کی نماز کے لیے نکلے ہیں تو ہر قدم پہ تکبیریں کہتے ہوئے 72 تکبیریں کہتے ہوئے بڑھے آگے، تو لوگوں کو پتہ لگ گیا۔ پھر بارش کا واقعہ ہمیں ملتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے معجزات جو ہم تک پہنچے ہیں امام کے، پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے معجزات ہیں، ان کے ذریعے سے، مناظروں کے ذریعے سے، لوگوں کے سوالوں کے ذریعے سے، لوگوں کے کہا جائے کہ جو ان کی مشکلات تھی، پریشانیاں تھیں، ان کو دور کر کے، کیونکہ ہم سب اسی میں گرے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ اس دور میں بھی لوگ اپنے رزق کے لیے، اپنے کہا جائے اعمال کے لیے مولا سے ہی متوسل ہوتے تھے، تو ان چیزوں کے ذریعے سے اور بڑے بڑے مناظرے کر کے مولا نے بتا دیا کہ علم کہاں پہ ہے، اور علم وہی ہوتا ہے، صحیح علم وہی ہوتا ہے جہاں حق کا ساتھ ہوتا ہے، اور جو حق کے دائی ہوتے ہیں، جو حق کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں۔ بے شک۔ تو امام نے ثابت کر دیا اور مامون الرشید کو وہ ٹائم دیا کہ تو اپنے دل سے بغض نکال لے اور آج بھی تو مجھے پہچان لے۔ واہ، بے شک۔ تو ذرا سی حکومت کے لیے پریشان ہے، میں حکومتوں کا مالک ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی اور اس عنوان کو بالکل کلیئر کر دیا۔ آخر میں چونکہ وقت بھی ہمارے پاس مختصر ہے، آخر میں 2 منٹ میں اگر اسی عنوان سے مزید کوئی نقطے کی طرف آپ اشارہ فرمانا چاہیں یا کوئی پیغام ہے، بسم اللہ فرمائیں۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر امام کا دور مختلف لوگوں کا دور تھا، صحیح، لوگوں کی سوچ کا دور تھا، سوچ تبدیل ہوتی گئی،
لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے جتنے معصومین علیہ السلام آئے ہیں ان کے پاس ایک ہی علم تھا، ایک صحیح، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ بے شک آپ جتنے بھی اور اماموں کو اٹھا کے پڑھ لیجئے، ہمارے اماموں کو نہیں، اور دوسرے ریلیجس کے اماموں کو اٹھا کے پڑھ لیں، صحیح، ان کے معاملات جدا جدا نظر آتے ہیں، ان کے مسائل کے جواب جدا جدا نظر آتے ہیں، صحیح، لیکن آپ 12 امام کے سوالوں کا جواب جب دیکھتے ہیں تو ہر امام ایک ہی جواب دیتا ہے۔ واہ، بے شک، اور وہ جواب انہوں نے ادوار کے حساب سے نہیں بدلا، بلکہ ادوار کو ان میں بٹھا کر دکھا دیا کہ یہ جو میرے مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم لے کے آئے ہیں، جو دین لے کے آئے ہیں، جو اسلام لے کے آئے ہیں، وہ رہتی دنیا تک ایز اٹ از قائم رہے گا، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، دنیا کی سوچ جائے، ٹیکنالوجی آ جائے، جی جی، چاہیے ہر چیز آپ کے تصرف میں آ جائے، صحیح، لیکن کیا آپ کے تصرف میں اسلام کو تبدیل کرنا کہیں نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا ہے۔ آپ جہاں سے سفر کریں، نماز کے معاملات آپ کو ویسے ہی پتہ لگیں گے، یقیناً، بالکل۔ تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ اتنے سال، یعنی کہ تمام اماموں کے 8ویں امام تک ہم دیکھتے ہیں کہ ادوار بدلتے رہے، حکومتیں بدلتی رہیں، لوگوں کے رجحان بدلتے رہے، چیزیں نئی نئی آتی رہی، لیکن کیا ہے، کیا اسلام بدلا؟ نہیں، یہ اسلام کو قائم رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ امام رضا کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ آج پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں امام رضا علیہ السلام اپنے اس چینل کے ذریعے سے، جس نے باطل کو ناکو چنے چبا دیا، آپ کو سمجھ سکتے ہیں۔ جی جی جی، بالکل ایسی ہے، یقیناً نہایت ہی شکر گزار ہے، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی۔ انشاءاللہ العزیز کسی اور وقت پر بھی میں ناظرین کے لیے کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ کے قیمتی اوقات میں سے وقت لے سکوں، اور انشاءاللہ العزیز اس عنوان سے یا کسی اور عنوان سے انشاءاللہ آپ کے علم اور آپ کے معلومات سے مستفید ہوتے رہیں۔ اور فی الحال جو ہے وہ دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں ہے، لہٰذا آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کسی اور وقت پر آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ شکریہ آپ کا، شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سلامت رہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ جی، بہت اچھی گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے محترمہ عالمہ اسکالر سیدہ رباب کاظمی صاحبہ سے، اور انہوں نے نہایت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی حضرت امام رضا علیہ السلام کی جو سیاسی زندگی کہہ لیں، چونکہ ظاہر ہے جو ولی عہدی آپ کو دی گئی تھی اور زبردستی دی گئی تھی، اور پہلے پروگرام میں بھی ہم نے آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں بیان کی تھی کہ کچھ شرائط پر حضرت نے قبول کی تھی۔ معصومہ صاحبہ حیدرآباد سندھ سے ہماری آج کی سیکنڈ پارٹ کی فرسٹ کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جی بسم اللہ، السلام علیکم، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم نبی محمد، السلام علیکم سیدنا مسلم، السلام علیکم فاطمہ الزہرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سلام امام حسین سلام علیہ السلام، امام حسین غازی عباس غازی عباس، امام حسین معصوم سکینہ معصوم علیہ بسغرا فاطمہ مولا سجادہ امام حسین کی پریشانی مشکلات بیمار دور کرنے میں مولا، بیماروں کا بچہ امام حسین غازی عباس معصوم سکینہ معصوم مولا سجادہ بسغرا فاطمہ کے زادہ میں رکھتے تمام قاسم بھی کرے مولا سجادہ بسغرا فاطمہ بسغرا فاطمہ مولا علیہ رضا معصوم بیمار علمین رسول معصوم معصوم مولا سجادہ خدمت امام حسین سیدہ پاک بننا امام حسین بیمار اور امام حسین دستے تو زندگی دو معصوم بھی کیسے زندگی دو کیسے زندگی ہو میں گھر عاشق میں منا بیٹا کیسے زندگی بہت مشکلات و بیمار ہو رہا ہے امام حسین دیکھو کہ پریشان بیمار ہیں میرا مولا امام حسین اولاد
مولا بھائی مجھے یا مولا تیرے امام حسین بیماری پریشانی امام حسین بہت دعا قبول کری مولا مجھے کا پریشانی امام حسین والی بہت بڑی پریشانی میرے بہن الہی آمین، الہی آمین۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور تمام مشکلات کو حل فرمائے۔ اور ماشاءاللہ چونکہ آپ سپانسر بھی ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے نمبر کو دیگر مومنین کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین اس پروگرام میں تشریف لا سکے۔ شکریہ آپ کا، دعاؤں میں یاد رکھیں، سلامت رہیں، خدا حافظ۔ آپ بھی ہمارے لیے دعا کرنا، آپ وہاں بیٹھے ہو۔ ضرور 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 انشاءاللہ، ہمارے لیے، میرے لیے، میری امی کے لیے، میری بچی کے لیے پریشان ہے۔ جی جی ضرور انشاءاللہ۔ مولا آپ لوگوں کو اپنے ضامان میں رکھے اور جو بھی آپ لوگوں کی مشکلات ہے مولا مشکلات کو حل فرمائے اور کربلا کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ سلامت رہیں، مولا تمام مشکلات کو حل فرمائے انشاءاللہ۔ جی مومنین کرام، بہرحال اس عنوان سے کہ یہ خصوصی میں سمجھتا ہوں کہ بھائی اور بہن کے دن ہے، حضرت معصوم قم سلام اللہ علیہ اور حضرت امام رضا علیہ السلام۔ ایک روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے موجود ہے اور یہ روایت کافی معروف ہے، البتہ سلسلے سند میں کسی نہ کسی جگہ پر اشکالات بھی وارد ہے اور بعض نے موافقت بھی فرمائی ہے، لیکن سندن اور اس کے صحت پر یہ دلیل کافی ہے کہ اس قسم کے اور اس قسم کے عبارات پہ مزید روایات بھی موجود ہے۔ مریم مجتبہ صاحبہ لکھنؤ سے ہمارے ساتھ اس وقت کال پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ اس وقت آپ کی آواز شہر مقدس کربلا میں ہے، سلام کا نذرانہ مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیجیے، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الرسول، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اجل ولیک الفرج، التماس دعا۔ محتاج دعا، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہیں مولا مستجاب فرمائے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی نمبرز کو دیگر مومنین کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین اس پروگرام میں شرکت فرما سکے۔ سلامت رہیں آپ، شکریہ۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوشائن بات ہے کہ ان دنوں اچھے پروگرامز چل رہے ہیں اور ہمیشہ ہی اچھے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ جب مومنین زیادہ شرکت فرمائیں گے تو پروگرام میں مزید اس کی کیفیت اور مزید اس میں ہمیں بھی مزہ آتا رہے گا گفتگو کرنے میں۔ روایت بہت مشہور روایت ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں ستدفن بضعۃ منی بارض خراسان، خراسان میں میرا ایک ٹکڑا دفن کیا جائے گا۔ دیکھیں جی محمد حیدر نقوی صاحب ہمارے نیکسٹ کالر ہے میرٹھ سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ، جی خدا آپ کی چھوٹے سی باتوں کو قبول کرے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اس وقت ماشاءاللہ آپ کی آواز میرٹھ سے کربلا معلیٰ تک پہنچ رہی ہے اور آپ کی آواز کربلا کی فضاؤں میں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنے مولا اور آقا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کریں، اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہے بسم اللہ۔ سلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. और आपकी ज़ियारत को कबूल व मकबूल फरमाए और अल्लाह आपके इखलास को मकबूल फरमाए. माशाअल्लाह. अब लाइव नहीं चल रहा है क्या यूट्यूब पर प्रोग्राम? नहीं, लाइव ही चल रहा है जी. क्यों नहीं चल रहा? लाइव चल रहा है. आप अगर जी लाइव चल रहा है. आप अगर देखें उसमें थोड़ा सा, अगर आप नेट के ज़रिए से देख रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा फासला है वो नेट में, मसलन कुछ सेकंड्स का. वो इंशाल्लाह आ जाएगा, आप देख लेंगे. मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए. और मैं आप मुझे लिंक भेज दीजिए. ठीक है इंशाल्लाह. जी बेहतर है, इंशाल्लाह भेजते हैं आपको. और आपसे गुजारिश ये है कि इस प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं और अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए एक नज़र करते हैं. और इंशाल्लाह आप भी नियत कर लें. तो इंशाल्लाह आप भी नियत कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम. शुहदाए करबला में से 72 शुहदा में से किसी का नाम ले लीजिए या 12 इमामों में से किसी का नाम ले लीजिए ताकि एक निस्बत कायम हो सके और इंशाल्लाह आपकी दिली हाजात कबूल हो सके. किसका नाम लेना चाहेंगे? जी इंशाल्लाह ले ले किसी इमाम का नाम. माशाअल्लाह. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम. आपसे गुजारिश है कि इंशाल्लाह मज़ीद मोमिनीन के साथ भी हमारे नंबर को शेयर कीजिए ताकि आप जैसे मोमिन और इंशाल्लाह अज़ीज़ मोमिनीन मज़ीद भी तशरीफ़ ला सके. शुक्रिया आपका. सलामत रहे भाईजान. जी जनाब जी फरमाए. हमारी इससे भी बात कर लीजिए आप. जी ज़रूर जी. सकीना नकवी. माशाल्लाह माशाल्लाह. जी सकीना. अस्सलामुअलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह. अलैकुम सलाम. जी बेटा आपकी आवाज़ करबला में है और आप भी दुआ कीजिए बिस्मिल्लाह. सलाम करें मौला हुसैन की खिदमत में. जी सकीना. जी माशाल्लाह. आप पूरी फैमिली के लिए दुआ गो है. मौला आप लोगों की दुआओं को कबूल फरमाए और आप लोगों को तरक्कियाँ नसीब फरमाए और आप लोगों के तमाम मुश्किलात को हल फरमाए और आप लोगों को अपने मौला हिफ्ज़ व अमान में रखे इंशाल्लाह. जनाब जी फरमाए. ये आपका चैनल यूट्यूब पे नहीं आ रहा है? जी है, यूट्यूब पर भी है. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 TV आप लिख दीजिएगा, आ जाएगा. और मेरे ख्याल में लाइव जो है वो फेसबुक पे है इस टाइम. जी आप चैनल तो आ रहा है लेकिन लाइव नहीं दिखा रहा. अच्छा, आप फेसबुक पे ट्राई कर लीजिएगा, शायद वहाँ पर अगर कोई मुश्किल होगी इंशाल्लाह हल हो जाएगी. और आपको सलाह. हमारा एक ऐप भी है, उस ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले से और वहाँ पर लिख दीजिएगा इमाम हुसैन TV. वहाँ पे जो ऐप है उसमें फिर आपने इमाम हुसैन TV 4 को सेलेक्ट करना है, वहाँ से आप आराम से देख सकेंगे. मौला आपको सलामत रखे और अल्लाह आप लोगों की दुआओं को कबूल व मुस्तजाब फरमाए. शुक्रिया आप लोगों का. जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है. और पूरी फैमिली समेत जब मोमिनीन ज़ियारत करते हैं, ये सादत का मकाम है. तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि ने फरमाया कि अनकरीब खुरासान में मेरे वजूद के टुकड़ों में से एक टुकड़ा दफन हो जाएगा. अलबत्ता वजूद का तर्जमा मैं कर रहा हूँ, वगरना बज़आ यानी मेरे हिस्सा, मेरा एक पार्ट वो वहाँ पर दफन किया जाएगा. और यकीनन मुस्तकीमन इशारा हज़रत इमाम रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि की तरफ है. और ये बज़आ का लफ्ज़ जो है वो हज़रत ज़हरा के लिए भी इस्तेमाल हुए, जो बड़ा मशहूर है. अल-फ़ातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फ़ातिमा मेरा हिस्सा है. इसी तरह हज़रत रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी है. फरमाया कि माज़ारहा, जो इसकी ज़ियारत करे, मकरूबुन, हुज़न की हालत में, कर्ब की हालत में, इल्ला नफ़सल्लाहु कर्बहु, अल्लाह उसके मुश्किलात को हल कर देगा. वला मुज़निबुन इल्ला गफ़रल्लाहु ज़नूबह,
اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ گنہگار ہے اللہ کی تمام گناہوں کو بخش دے گا. یعنی دو چیزیں ہیں, اگر کوئی جو زیارت کرے گا دنیا میں اس کو یہ اجر ہوگا کہ اگر وہ حالت مشکل میں ہے تو اللہ جو ہے وہ نفس اللہ کربہ, اللہ اس کی مشکلات کو دور کر دے گا, اس کی تکلیف رنج و غم کو دور کر دے گا. اور بلکہ مازارہ جس نے اس کی زیارت کی مکروبن, اگر وہ شخص جو ہے وہ مکروب ہے حالت کرب میں ہے تو اللہ اس کے کروب کو اور اس کے مشکلات کو دور کر دے گا. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ گنہگار ہے تو اللہ اس کی گناہوں کو بخش دے گا. جو میرے اس بضع کی زیارت کرے, یعنی حضرت امام رضا علیہ السلام کی جو لوگ زیارت کرے کوئی بھی شخص, اللہ دنیا میں اس کے اوپر یہ دو نعمات جاری کر دے گا. نعمت اولا یہ ہے کہ وہ شخص اگر حالت کرب میں ہے, مشکلات میں ہے, اللہ اس کے مشکلات کو دور کر دے گا. اور اگر وہ شخص گنہگار ہے اللہ اس کی گناہوں کو بخش دے گا. اللہ اکبر. یہ حضرت امام رضا علیہ السلام واقعاً ایسے ہی ہے کہ امام جب زیارت کرتے ہیں تو واقعاً انسان کا دل جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, یعنی انسان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ واقعاً ایسی ہی ہے اور اس میں شک نہیں. ہمارے بہت سارے دوستان اور احباب بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ ہم جب زیارت کرتے ہیں تو واقعاً حضرت رضا صلوات اللہ علیہ کی زیارت سے ہمارے دل جو ہے وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں, یعنی وہ مشکلات اور تکالیف وہ دور ہو جاتے ہیں. ایک حضرت امام رضا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ایک پارٹ جو ہے وہ مناظرہ ہے. یعنی حضرت, جیسے کل ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ کے القابات میں سے ایک لقب ہے عالم آل محمد علیہ السلام, یعنی آپ کو آل رسول میں سے عالم کا لقب آپ کو ملا ہے. البتہ یہ عالم کا لقب باقی یعنی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا لقب بھی ہے, اور اہل البیت علیہ جتنی بھی ائمہ اطہار علیہ السلام ہے, یقیناً علم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ حضرت رضا علیہ السلام مثلا فضیلت رکھتے ہیں, یعنی نہیں, ایسا نہیں ہے, سب علمی اعتبار سے برابر ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ خصوصی طور پہ وہ لقب کسی ایک امام کے لیے خاص کر دیتا ہے. تو بہت سارے مناظرات ہیں. اہل تسنن کے ساتھ آپ کا مناظرہ, سلیمان کے ساتھ جو مناظرہ ہے معروف اور مشہور ہے, علم کلام میں خصوصی طور پہ اس مناظرے کو زیر بحث لایا جاتا ہے. جو سلیمان کے ساتھ مناظرہ ہے حضرت سامن الحجج علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کا, اس کو علم کلام میں خصوصی اہمیت حاصل ہے. اور اس کے علاوہ جو مناظرات آپ نے علماء یہود کے ساتھ کیے ہیں, جو مناظرات آپ نے علماء مسیحی عیسائی علماء کے ساتھ جو مناظرے کیے ہیں, یا اس کے علاوہ دیگر فرقوں کے ساتھ آپ کے مناظرے ہیں, ان مناظروں میں سے ایک مناظرہ مجوس کے ساتھ مناظرہ ہے, جو مجوسیوں کے ساتھ حضرت کا مناظرہ ہوا تھا. البتہ اس کو ظاہر ہے کہ جہاں تک گنجائش تھی لوگوں نے لکھا وہی چیزیں ہمارے پاس آئی نا, اس سے زیادہ مناظرہ تو ظاہر سی بات ہے زیادہ مناظرہ ہوا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ جو چیزیں وہاں پر ہمارے پاس آئی, یا ہو سکتا ہے کہ جو وہاں پر راوی تھے وہ اہم المہمات کو لکھا کرتے تھے, یعنی جو بہت زیادہ مہم چیزیں تھی, ہو سکتا ہے. تو ہمارے 8ویں امام حضرت امام رضا علیہ السلام کا لقب حضرت, آپ کا لقب جو ہے وہ عالم آل محمد آپ کو کہا جاتا ہے. اور اس کی ایک اہم وجہ آپ کی علمی مناظرات ہے. ایک مرتبہ ایک مجوسی عالم جو آتش پرست تھا, ظاہر مجوسی جو بھی ہے وہ آتش پرست ہوتے ہیں, اور یہ بہت عجیب ہے. ان کے کتاب اوستا وہاں پر بڑی عجیب چیزیں لکھی ہوئی ہے اگر انسان مطالعہ کرے. البتہ وہ فارسی قدیم ہے, یعنی یہ جو آج کل جو رائج فارسی ہے اس سے ہٹ کے ایک زبان ہے, اس کو بہرحال بڑی مشکل اور دقت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, اور اس کا ترجمہ اس نارمل فارسی میں بھی کیا جاتا ہے. یعنی وہ جو فارسی جو پارسی ہے وہ پارسی بھی نہیں ہے, وہ کچھ اور قسم کی زبان ہے, لیکن اس کو بھی فارسی بہرحال کہا جاتا ہے. تو اس کو زرتشتی کہتے ہیں. تو زرتشتی مذہب سے وہ تعلق رکھتا تھا, اور امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا,
اور علمی گفتگو کا آغاز کیا۔ امام علیہ السلام نے نہایت حکمت اور علم کے ساتھ اس کے تمام سوالات کے جامع جوابات عطا فرمائے، سب کے جوابات۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اسے سوال کیا، تمہارے پاس زرتش کی نبوت کی کیا دلیل ہے؟ چونکہ ظاہر ہے زرتش جو ہے وہ ایک نبی ہے جس کا نام زرتشت ہے علیہ السلام۔ تمام انبیاء کے نبوت کا اقرار کرنا ضروری اور واجب ہے۔ اگر کوئی شخص کسی نبی کی نبوت کا منکر ہو جائے وہ اس کا ایمان زائل ہو جاتا ہے۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ زرتش نے ایسی باتوں کی رہنمائی کی جو پہلے کسی نے نہیں کی تھی۔ اس نے جواب دیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم نے معتبر لوگوں کی بات سن کر زرتش کی نبوت قبول کی ہے تو پھر انبیاء اور رسول کی نبوت کو ماننے میں تمہیں کیا عذر ہے؟ اگر سنی سنائی ہی آپ نے قبول کرنی تھی تو پھر باقی انبیاء علیہ السلام کو کیوں قبول نہیں کیا؟ حضرت نے عجیب طریقے سے جب یہ کہا، جبکہ ان کے دلائل ان سے کہیں زیادہ واضح ہے۔ وہ جو آپ نے سنی سنائی باتیں تھی ان کے تو صرف سنی سنائی باتیں تھی، کوئی کتابوں میں تھوڑا نہ لکھا تھا، لیکن جو باقی انبیاء ہیں ان کی تو کتب موجود ہے، معتبر اور متون معتبرہ کے ساتھ مستند چیزیں موجود ہیں، اس کو کیوں قبول نہیں کیا؟ تو کہا کہ وہ جو مجوسی عالم تھا وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا اگر آپ صرف یہ سنی سنائی باتیں تھی، سنی سنائی آپ نے قبول کر لی، جو دلائل ہے کتب میں ہیں اور مستند چیزیں ہیں اس کو قبول کرنے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو آگے سے یہ شخص جو ہے وہ خاموش ہو گیا۔ یعنی ظاہر ہے اسے اندازہ یہ ہے کہ بہت سارا مناظرہ ہوا تھا لیکن آخری پارٹ پہ جہاں پر اس کو شکست ہوئی تھی، ظاہر ہے ایک طرف سے علم ہے اور وہ بھی علم الہی ہے۔ اور ایک بحث جو ہوتی ہے، جیسے ہم نے ایک لقب کے اوپر بات کی، عالم کے اوپر، چونکہ آپ اس طریقے سے مناظرہ فرماتے تھے کہ آگے جو بھی ہوتا تھا وہ خاموش ہو جاتا تھا۔ ایک لقب آپ کا ہے رضا، جو بڑا مشہور ہے، یعنی آپ کے نام کے ساتھ یہی لقب سب سے زیادہ ہے۔ یعنی جب کہتے ہیں، چونکہ آپ کا اصل نام ہے علی ہے اور رضا جو ہے وہ آپ کا لقب ہے، علی رضا، علی الرضا آپ کو کہا جاتا ہے۔ تو رضا کا لقب، اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں میرے خیال میں۔ جی سارا زیدی صاحبہ لکھنؤ سے ہمارے ساتھ اس وقت کال پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ اس وقت آپ کی آواز شہر لکھنؤ سے کربلا مولا تک پہنچ رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنے مولا کی خدمت میں سلام کریں اور اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہے وہ بھی کر لیجئے۔ بسم اللہ۔ یا میں آپ کی طرف سے زیارت پڑھوں؟ ٹھیک ہے، میں پڑھ لیتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دہرانے کی کوشش کریں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ آپ کی طرف سے زیارت کا شرف ہم نے حاصل کر لیا۔ اگر کوئی دعا ہے آپ کی نظر میں اور کوئی دعا آپ کرنا چاہیں بسم اللہ فرمائیں مختصراً۔ جی میں کر رہی ہوں۔ جی مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائیں، اور جو بھی اس وقت آپ کی دلی دعائیں ہیں مولا مستجاب فرمائیں، خصوصاً آپ کے فیملی کو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ مریض ہے، اللہ بیماروں کو شفایابی نصیب فرمائے اور آپ لوگوں کی تنگ دستی کو دور فرمائے۔ زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام مولا آپ لوگوں کو نصیب فرمائے، اور جو بھی آپ لوگوں کی دعائیں ہیں مولا قبول و مستجاب فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ اور میرے خیال میں یہاں پر میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ مومنین کرام یہاں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک نظر کی نیت کرتے ہیں حسب توفیق، تو انشاءاللہ آپ بھی اس مشن میں شامل ہونا چاہیں گے؟
جی یہاں پہ جی تمام مومنین یہاں پر اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک نظر کی نیت کرتے ہیں. انشاءاللہ جب نظر قبول ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ تو آپ بھی اس میں شامل ہونا چاہیں گے حسب توفیق انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اچھا 72 شہداء میں سے کسی کا نام لے لیجئے یا 14 معصومین میں سے کسی کا نام لے لیجئے تاکہ انشاءاللہ ایک نسبت قائم ہو سکے اور آپ کی دعائیں قبول ہو سکے. کس کا نام لینا چاہیں گے آپ؟ شہداء کربلا میں جیسے مولا حسین، شہزادہ علی اکبر، حضرت باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ السلام، کس کا نام لینا چاہیں گے؟ جی مولا کا. جی مولا کا. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مستجاب فرمائے انشاءاللہ، اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہے مولا قبول فرمائے. اور دیگر مومنین کے ساتھ بھی ہمارے نمبر کو شیئر کرتے رہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین اس پروگرام میں حصے دار بن سکے. شکریہ آپ کا، سلامت رہیں انشاءاللہ. شکریہ، خدا حافظ. جی ماشاءاللہ گفتگو لقب کے عنوان سے ہیں، لقب رضا. ایک اہم بات یہ ہے کہ امام علی ابن موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، یعنی آپ کو امام رضا کا لقب کس نے دیا اور اس کا معنی کیا ہے، یہ بحث مہم ہے. ایک روایت کے مطابق راوی نے امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا یہ لقب، چونکہ لوگ کہتے تھے کہ حضرت کو یہ لقب شاید مأمون نارشید کی وجہ سے شاید ملا ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ غلط ہے، یہ لفظ اس ملعون نے اس کو ہمارے بابا کو یہ لقب اس نے نہیں دیا، یہ لقب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لقب ملا ہے کیونکہ میرے والد آسمانوں میں اللہ سے راضی تھے اور زمین میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اور ائمہ علیہ السلام سے راضی تھے. حضرت کو رضا اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ آپ آسمانوں میں اللہ سے راضی تھے اور زمینوں پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کی جو ائمہ اطہار اور جانشین تھے ان سب سے راضی تھے. فرمایا اس وجہ سے آپ کو رضا کہا گیا ہے. جب سوال کیا گیا کہ پھر باقی ائمہ کو یہ لقب کیوں نہیں ملا تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بابا سے نہ صرف ان کے ماننے والے بلکہ ان کے مخالفین بھی راضی تھے. یعنی باقی ائمہ اطہار جیسے خود امیر المومنین علیہ السلام سے جب جہاد فرماتے تھے ظاہر ہے آپ کے دشمن آپ غضب میں آ جاتے تھے، لیکن حضرت رضا علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جس سے حتی دشمن بھی ظلم اپنی جگہ پر، لیکن سب یہ جانتے تھے کہ آپ کس قدر کریم ہیں. تو اس وجہ سے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر خاص و عام آپ سے راضی تھے، اس وجہ سے آپ کو رضا کہتے تھے. سیدہ امرین صاحبہ خیر پور میرٹھ سے ہمارے نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی امرین صاحبہ کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. اللہ آپ کو ہمیشہ صحت و الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں. سسٹر اس وقت آپ کی آواز ماشاءاللہ خیر پور سے کربلا معلیٰ تک آپ کی آواز پہنچ رہی ہے اور ایسی بارگاہ تک آواز پہنچ رہی ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ کسی کو خالی ہاتھ نہیں پلٹایا جاتا. ویسے بھی آج میرا دل بہت مایوس اور اداس تھا، نہیں بہت پریشان ہوں. میرے لیے دعا کیجیے گا خاص. اللہ نہ کرے اور کبھی بھی مایوس آپ نہ ہونا، اور اگر انسان کسی مشکل میں بھی ہے وہ بھی امتحان ہے اور آپ ہمیشہ راضی رہیں. میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے مولا کی خدمت میں سلام عرض کریں اور اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہے وہ بھی کر لیجئے. بسم اللہ. جی السلام علیکم. ماشاء اللہ. مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے
اور یہ زیارت کا ثواب اور حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں آپ کی تمام صعوبتوں اور مشکلات کو دور فرمائیں، اور مولا آپ کو نیک ہم سفر نصیب فرمائے، اور جو بھی آپ کی دعائیں ہیں مولا قبول و مستجاب فرمائے انشاءاللہ۔ آپ کی تمام مشکلات کے حل کے لیے دعا گو ہیں، اور آپ سید آل رسول ہیں۔ شکریہ، خاص دعا کیجیے گا میری زندگی میں جتنی مشکلات چل رہی ہیں وہ سب ختم ہو مولا آپ جائیں۔ کی مشکلات کو دور فرمائے، آپ سید آل رسول ہیں، ہمارے حق میں بھی دعا کیجیے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی مولا آپ کو سلامت انشاءاللہ آپ کی رکھے، مولا مشکلات آپ کو کو حل فرمائے۔ ارشاد دے الہی آمین، انشاءاللہ الہی الہی آمین۔ آمین۔ مولا حسین آپ کو اپنے زامان میں رکھے، شکریہ دعا آپ کا، کیجیے گا مولا اس بار ضرور، آمین ضرور۔ نصیب کرے۔ ضرور انشاءاللہ ضرور دعا گو ہے، مولا آپ کو اپنے زامان میں، شکریہ آپ کا، خدا حافظ، خدا حافظ، یا علی یا علی۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیں جو نسبت ہو جائے تو نسبت بھی عظیم چیز ہے، اور سادات کرام کے ساتھ جو نسبت ہے وہ عظیم نسبت ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی نسبت ہے، حضرت زہرا کی نسبت ہے، اور حضرت سید شہداء کی نسبت ہے۔ کون ہے اس جیسی کوئی ہستی، اور کون ہے ایسا شخص جس کی اتنی بڑی نسبت اس کے ساتھ ہو؟ کوئی نہیں ہے کائنات میں۔ شیخ مفید نے لکھا کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم احترام کریں، چونکہ نص قرآنی موجود ہے، کل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ انہوں نے الاعتقادات میں لکھا ہوا ہے یہ جملہ، اعتقادات جو سب سے بڑی کتاب ہے اعتقادات کی، اس میں لکھا ہے۔ تو بہرحال ہماری گفتگو حضرت ثامن الحجج ضامن آہو حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے عنوان سے ہیں، اور چونکہ دامن وقت میں بھی زیادہ گنجائش نہیں ہے، لیکن جہاں آپ کے اخلاق اور آپ کے اعلیٰ ظرفی کی باتیں ہوتی ہیں تو وہاں ہر خاص و عام، چاہے وہ اہل تسنن ہے یا اہل تشیع، سب نے لکھا ہے۔ سروت زہرا صاحبہ ملتان سے ہمارے ساتھ اس وقت کال پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، سلامت رہیں۔ مولا آپ کو اپنے زامان میں رکھے۔ اس وقت آپ کی آواز ملتان سے کربلا مولا تک پہنچ رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے مولا اور آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کریں آپ، بسم اللہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم علی المرتضیٰ، السلام علیکم بی بی فاطمہ الزہرا سید نساء العالمین، السلام علیکم یا غریب القربا، السلام علیکم یا من زائد الفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم سلطان عرب والجن، السلام علیکم بی بی معصومہ ایک نون یا کریم اہل بیت یا بی بی معصومہ ایک نون، السلام علیکم یا زینب بنت علی یا زینب ام کلثوم یا بی بی رقیہ، آپ کو ہمارے بہت سلام ہو۔ السلام علیکم ساجد میرے صرف زمان یا وقت امام، مدد کو پکارتے ہیں مولا علم مدد، آپ آئیے مولا ہماری مدد کیجیے۔ السلام علیکم یا غازی عباس علمدار یا سکائے سکینہ یا علمدار حسین، یا مولا آپ کو فریاد ہے مولا میری قلب میں میرے لیے آسانیاں پیدا کرنا، پروردگار عالم مجھے صحت صرف اور جو آپ کے بیمار کے سکے جو بیمار ہیں مولا آپ کے بیمار کے سکے سے انہیں شفا زندگی صحت و سلامتی عطا کریں مولا۔ بہت دعا زمانہ کی خیر ہو پروردگار، جو بے روزگار ہیں ان کی روزگار لگا، اور جو مولا ہمارے بچے چھوٹے معصوم ہیں ان کے لیے بہترین سبب کا رزق کا، اور ہمارے بچوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، بھانجا بھانجی بھتیجا بھتیجوں کی زندگی صحت دے، خاص کر زینب کو، علی رضا کو، میرے بھائی قمر رضا، منور رضا، شہزاد حسن، ممتاز اکرام کی زندگی صحت و سلامتی ہو مولا۔ میرے سلمان کی، حسن کی، علی کی، نقی کی، شعیب قمر کی، حسیب حیدر کی، خاور کی زندگی صحت ہو مولا۔ میری کثیر مشتبہ کی زندگی صحت ہو مولا، میرے صحت قمر کی زندگی صحت دے پروردگار، رزق میں فراوانی کر، تیرے نام کے لنگر جاری کریں، پھر سے سجدہ حسین کی زیارت نصیب کریں۔ تمنا ہے مولا تجھ سے بلا لیجیے آپ الہی آمین۔ مولا آپ کو زندگی صحت دے، آپ پوری ٹیم کو سلامت رکھے پروردگار، آپ مولا آپ کو بھی اپنے زامان میں رکھے۔ سنگو ہے مولا، ہم آپ کے لیے بہت خواہش ہیں آپ کی مولا، آپ کو سلامت رکھے، آپ ہماری آواز کا بلا تک پہنچاتے ہیں، بہت بہت سب کے قربان مجھے مولا کے نام کے مولا پھر سے بلا لیجیے کربلا۔ الہی آمین۔ ایران کو فتح نصیب کیجیے پروردگار عالم، ایران کو فتح نصیب کیجیے، الہی آمین۔ سلامت رہیں آپ مولا، آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور خصوصی آپ کے صحت یابی کے لیے دعا گو ہے مولا، آپ کی تمام
दुआओं को कबूल फरमाए और आपको सेहतियाब फरमाए इंशाल्लाह। शुक्रिया मेरी आपका। बहन फरज ज़हरा है, उसकी सेहत की भी बहुत दुआ कीजिएगा। मेरी बहन फरज ज़हरा की मौला और आजम की जिंदगी से मौला सरवत ज़हरा साहिबा की हमशीरा को भी सेहत कामिला वाजिला नसीब फरमाए और खुसूसी इस फैमिली के ऊपर मौला खुसूसी करम फरमाए और आप लोगों को करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। शुक्रगुजार है। हमारे नंबर को भी मोमिनीन के साथ शेयर करते रहिए जहाँ तक हो सके, ताकि इंशाल्लाह मज़ीद मोमिनीन। शुक्रिया आपका, सलामत रहे जी। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है और तमाम मोमिनीन किराम ने आज भी अपने मौला से तवस्सुल का सिलसिला जारी रखा। बहुत सारे और भी मतालिब है, लेकिन ज़ाहिर है कि दामन वक्त में मज़ीद गुंजाइश नहीं है और इंशाल्लाह कल मेहमानों के साथ, चूँकि शब जुमा भी है और मेहमानों के समेत इंशाल्लाह आपके हाजिर खिदमत रहेंगे और साथ में हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उन्वान से इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। आखिर में तमाम दुआओं की एक ही दुआ हज़रत इमाम ज़माना अजल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की ज़बूर के लिए मिल के दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। आज की दुनिया में जहां मीडिया और सोशल मीडिया हमारे बच्चों की दीनी शिनाख्त और ईमान को निशाना बनाए हुए है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी एक काबिल एतमाद मीडिया है जो फैमिलीज का साथ दे रहा है दीनी तरबियत के लिए। ईमान और रूहानियत को मजबूत बनाने के लिए कुरान और इतरत की रोशनी में हमारे प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में माहाना रुकनियत के जरिए इस आलमी मीडिया की इस्तिकामत और तसलसल का सहारा बनिए। ये कोई खर्च नहीं बल्कि एक रोशन मुस्तकबिल की तामीर में मुसलसल और बाखबर शिरकत है। इसी लम्हे इस नूर से जुड़ जाएं।